ہسٹورین چینل میں خوش آمدید دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے فضائی حادثہ کب پیش آیا اور سب سے بڑے فضائی حادثات کب اور کہاں پیش آئے۔ ماہرین کے مطابق جہاز تباہ ہونے کی وجوہات میں سے 55% پائلٹ کی غلطی ہوتی ہے، 17% ایئر کرافٹ میکینیکل ایرر ہوتا ہے، 13% موسم کی خرابی، جبکہ 7% ATC گراؤنڈ ہینڈلنگ وجہ بنتی ہے۔ فضا کا پہلا مہلک حادثہ 15 جون 1785 کو فرانس کے ویمرکس کے قریب روز ایئر کے غبارے کا حادثہ تھا، جس میں بیلون کا موجد جان فرانسوئس پیلیتری دی روزیئر اور دوسرا مسافر پائرے رومین ہلاک ہوا تھا۔ سن 1908 میں فلائٹ ٹرائل کے دوران امریکی فوج کے سگنل کور پائلٹ اور مسافر لیفٹیننٹ تھامس سیلفرج معاہدہ جیتنے کے لیے رائٹ فلائر میں سوار ہوئے تھے، جب یہ طیارہ فورٹ مائر ورجینیا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ رائٹ زخمی ہوا اور سیلفرج ہوائی جہاز کے حادثے میں مرنے والا پہلا مسافر بن گیا۔ اسی طرح ولبر اور اورول رائٹ نے 17 دسمبر 1903 کو پہلی بار اپنے ہوائی جہاز کی پرواز کی۔ انہوں نے اگلے چند سال بڑے پیمانے پر اپنی نئی ایجاد کو فروغ دینے میں گزارے۔ سن 1905 کے آخر تک ان کی ہوائی بازی میں دلچسپی تجسس اور اڑان کے چیلنج سے بدل کر کاروبار میں بدل گئی تھی کہ ہوائی بازی کو صنعت میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ وہ ایک بزنس ماڈل کی تلاش میں تھے۔ بدقسمتی سے امریکی حکومت کو ہوائی جہاز استعمال کرنے کے خیال کی طرف راغب کرنے کی ان کی پہلی کوششوں کو ٹھکرا دیا گیا۔ فوج نے ابھی یہ نہیں دیکھا کہ ہوائی جہاز کو کسی عملی طریقے سے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2.5 سال تک رائٹ برادران نے اڑان نہیں دی۔ انہوں نے اپنے ہوائی جہاز پر کام جاری رکھا، لیکن کاروبار کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ وقت لگایا۔ آخرکار وہ دونوں فرانسیسی اور برطانوی حکومتوں کو دلچسپی دلانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سن 1907 تک ان کے پاس کوئی پختہ معاہدہ نہیں ہوا۔ پھر ہوا یہ کہ رائٹ برادران کو سن 1908 میں 2 معاہدوں سے نوازا گیا، ایک امریکی فوج کا اور دوسرا فرانسیسی کاروبار کا۔ آرمی کا معاہدہ 2 افراد کی ہیویر دین ایئر نامی اڑنے والی مشین کو اڑانے کی بولی کے لیے تھا، جسے میجر کورس کے دوران آزمائشوں کا سلسلہ مکمل کرنا پڑنا تھا۔ $25,000 کی بولی کے علاوہ دونوں بھائیوں کو 40 میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے ہر میل فی گھنٹہ کے لیے $2500 کا بونس ملنا تھا۔ تب تک کوئی سپر سونک سٹیلتھ فائٹرز نہیں تھے۔ چونکہ انہوں نے اکتوبر سن 1905 کے بعد سے اڑان نہیں لی تھی، لہٰذا یہ بھائی کٹی ہاک واپس آئے تاکہ وہ اپنے نئے کنٹرولز کی جانچ کر سکیں جو رائٹ فلائر پر آرمی فلائٹ ٹرائل میں استعمال ہونے تھے۔ نئے کنٹرولز کے عادی ہونے میں کچھ دشواری کے باوجود دونوں بھائی شمالی کیرولینا میں قیام کے دوران مشق کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ولبر سن 1908 کے موسم گرما کے دوران فرانس میں تھا، جس نے یورپ کے باشندوں کے لیے نئے رائٹ فلائر کا مظاہرہ کیا۔ اورول امریکہ میں ہی رہا اور 3 ستمبر کو فورٹ مائر سے اپنی پہلی پرواز کی، جہاں فوج کے ٹرائلز کا آغاز ہونا تھا۔ اس میں آرمی کے معیار کے مطابق 2 افراد کو لے جانے کے ساتھ ساتھ طیارے کی رفتار، طے شدہ مدت اور فاصلے کا تعین کیا گیا۔ رائٹ فلائر کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے 5 افسروں کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں 26 سالہ سیلفرج بھی شامل تھا۔ سیلفرج فضائی تجربہ ایسوسی ایشن کا ممبر تھا اور اس نے گروپ کا پہلا چلنے والا ہوائی جہاز ڈیزائن کیا تھا۔ ریڈ ونگ فرسٹ نے 12 مارچ سن 1908 کو اڑان بھری، پر یہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور کچھ ہی دن بعد اپنی دوسری پرواز میں تباہ ہو گیا۔ سن 1908 کے بعد سب سے بڑے فضائی حادثات پیش آئے۔ 3 مارچ سن 1974 کو ترک ایئر لائن کی پرواز 981 کے پہلے مسافر طیارے کا حادثہ پیش آیا، جس حادثے میں 346 افراد ہلاک ہوئے۔ ایک ہی طیارے میں سوار ہونے والی جانوں کا سب سے بڑا نقصان سن 1985 میں جاپان ایئر لائن کی پرواز 123 میں ہوا، جس میں 520 ہلاکتیں ہوئیں۔ اس کے بعد طیارے میں ہونے والی ہلاکتوں کا نقصان سن 1977 کے ٹینریف ایئرپورٹ میں 2 ہوائی جہازوں کا ہوا، جس میں 583 لوگ ہلاک ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پلین کریش کا سب سے بڑا حادثہ سن 2001 میں 11 ستمبر کو نیو یارک میں ہوا، جس میں 2996 ہلاکتیں ہوئیں، جو اب تک کی ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔